عزیزو کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے. اللہ اکبر. ایک جوان عورت کو لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے, پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو, کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ غنی, اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے, تیرے ہاتھ کا میوہ ہے, جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا, خود بھی وضو کر لینا. کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے. اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا, اللہ نے تجھے حوث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا, اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا. پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی. اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا, تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ, میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں, پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. یا اللہ گود آباد کرنا, کوئی گانے والا نہ دینا, کوئی قرآن کا وارث دے دے, کوئی متقی دے دے, کوئی ولی دے دے. رب اکبر کی قسم ہے, علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے. پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے, اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا, انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا. جاؤ فرشتوں اعلان کرو, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا. اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا, اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا, اس کی نسل میں ایسے آئیں گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا. صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا, دروازہ بجا, کون؟ فاطمہ. اندر آئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے. صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے, فاطمہ ایک وقت میں دو کام, ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں, ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے. فاطمہ خیر ہوئے, سارے کام کر رہی ہے. اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے. خیر ہوئے صحیح. حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا, اٹھا کے بستر پہ لے گئے, لیٹ جا, ساری رات مصلی پہ رہی ہے. سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے. ہاں علی, کس نے کہا خیر تو ہے. اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی, اللہ اللہ کر رہی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی. میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی ویڑے میں, کبھی یہاں دیکھ رہا ہے. اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی, میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا. میں نے کہا ابا خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ کہ بیٹی کہاں چلی گئی تھی, کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہا علی نہیں, ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے. کیا؟ فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے. سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا, افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں, میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو, میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں, تجھے تکلیف نہ ہو. اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے. فاطمہ بچے چھوٹے ہیں, فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں, نہ چھوڑ کے جا. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا, گاڑی لڑکھڑائے گی, گھر کی زندگی خراب ہوگی. برداشت کرنا سیکھو, بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے, مرد بھی برداشت کرنا سیکھو. جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا, اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے, اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے. بچے چھوٹے ہیں,
سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے. علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں 3. علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے، تجھے اجازت ہے. علی دوسری نصیحت وصیت، علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا. علی بڑے چھوٹے ہیں، انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا. جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. فاطمہ ایسی باتیں نہ کر. جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین. ماں نے دیکھا، آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے. فاطمہ، ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں بھی گئے تھا بھی واپس آئے. کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے. بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا. روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. اللہ کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا. علی تیسری میری خواہش یہ وصیت یہ، بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، علی کی حالت پتلی ہے، علی کا روزگار کوئی نہیں. فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا. مانگ فاطمہ. کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. خیر تو ہے. علی قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی. علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں. اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا. یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے. یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی، حسین کی اماں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی. پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء. اے میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو. جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو. جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جن کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے اور جن کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے. چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے. پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے.
اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے فیل، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔